اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین محترم، گزشتہ 4 سال پہلے انہی دنوں میں جب امریکہ کے الیکشن ہو رہے تھے اور ہلیری کلنٹن ٹرمپ کے مد مقابل تھیں، تو ہم نے ایک گزارش کی تھی کہ ٹرمپ جیت جائے گا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ وہ بہت متشدد ہے، اس کی وجہ سے بہت سے حالات خراب ہوں گے۔ تو ہم نے گزارش کی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وقت زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ اس بار پھر وہی الیکشن ہے، وہی ٹرمپ ہے۔ گو تب اکثر 95% دوستوں نے ہم سے کہا تھا کہ علامہ صاحب آپ بادشاہی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک اردو کا ایک عجیب سا لفظ ہے جس کے سارے مطالب جو ہیں وہ بس عجیب سے ہیں، کہ ہلیری کے ساتھ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ ہے اور پورا یورپ ان کے ساتھ ہے، اور وہ بہت بڑے شوہر کی بیوی ہیں اور وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہیں، اور ان کا بہت بڑا قد ہے، تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے گزارش کی تھی کہ وقت کا دھارا یہی بتا رہا ہے کہ ٹرمپ نے جیتنا ہے، بلکہ الیکشن کے دن صبح میں مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کر کے امریکہ سے، اسپین سے، فرانس سے، برٹن سے مجھے کہا تھا کہ قبلہ آپ فیس بک پہ اپنی پوسٹ واپس لے لیں، چونکہ انسلٹ ہوگی ہماری اور آپ ہمارے عالم دین ہیں تو وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں، مالک کرم فرمائیں گے، میں جو گزارش کر چکا ہوں وہ 100% ہے۔ اور اسی عرصے میں 28 اکتوبر 2016 کو بھی میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ نواز شریف، زرداری صاحب اور الطاف حسین، شہباز شریف، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اور اسی رات چونکہ اسی دن حلف اٹھایا تھا ہمارے باجوہ صاحب نے، تو میں نے گزارش کی تھی کہ آئندہ کا دور ان کا اور نواز شریف کا ہے، عمران خان صاحب کا ہے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب سے پوسٹ فیس بک پہ میری وہ ہے، تب ویڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی، میرا اپنا چینل نہیں تھا، تو فیس بک کی تحریر میں میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان کو ایران سے بنا کر رکھنی چاہیے، اور یہ بھی گزارش کی تھی کہ زرداری صاحب کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھیے گا، چونکہ سندھی آپ کے کام آئیں گے۔ اینی وے وہی ہوا، تھینکس، ان کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ ہماری باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ پھر بہت سارے لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے ٹائم دیا، اور خاص طور پر ڈاکٹر شاہد مسعود اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سابقہ دھرنے میں کہ عمران خان جا رہے ہیں، تو ہم نے گزارش کی تھی کہ نہیں، وہ رہے گا، مالک جب تک چاہیں گے۔ اب میں گزارش کر دوں، مختصر ہوتا ہے اس پہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں گزارش کر دوں کہ ٹرمپ پھر الیکشن جیت جائے گا، اور آپ ان کا یہ دیکھیے کہ یہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا، لیکن حالات بہت خطرناک ہوتے جائیں گے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب یروشلم آباد ہو جائے تو مدینہ کی تباہی قریب ہوگی، اور عرب جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، گویا وہ ٹائم بالکل قریب ہے، اور وہی کچھ سامنے آ رہا ہے سارا کچھ۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو بظاہر ہمارے مسلمانوں کے مراکز ہیں، سعودیہ وغیرہ،
وہ ایمان کی، مومنوں کی اور مسلمانوں کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہے. اور ابھی گرے لسٹ کا جو معاملہ چل رہا تھا فیٹف والا، اس میں سعودی نے ہماری مخالفت کی. اور آج ہی ایک خبر تھی کہ سعودیہ نے جو 20 دینار کا نوٹ شائع کیا ہے، اس پر جو نقشہ دیا ہے، اس میں پاکستان کا نقشہ دیا ہے. پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس کا. نقشہ دے کہ اس میں گلگت اور سکردو وغیرہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، ان کو پاکستان سے علیحدہ دکھایا ہے. تو ایک طرح سے وہ انڈیا کا ہو گیا. اور دوسرا وہ ہے نا قرآن مجید کہ ما کرو و ما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنی جہالت میں اپنے طور پر تو یہ کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ، اسرائیل اور انڈیا، کینیڈا، برطانیہ مل کر، کہ یہ کوئی ایسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ جس سے یہ کامیاب ہوں گے اور چائنا اور پاکستان اور روس ختم ہو جائیں گے، اور انڈیا کو یہ آگے کر کے اور انڈیا کو آگے کر کے یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے اور چائنا کو بھی. تو پھر تم کہاں رہو گے؟ زمین تو ایک ہی ہے. یہ اپنے طور پر یہ مکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں بہتر تدبیر کر رہا ہوں ان کے کفر کے مقابلے میں. وہ ظاہر جو نظام کائنات چلا رہا ہے، وہ ان جاہلوں سے، ان بیوقوفوں سے، یہ جو بھی پالیسی بناتے ہیں یہ بغض، کفر اور اناد کی بنیاد پہ بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ مصلحت اور عدل و انصاف سے کرتا ہے. تو یہ اپنے کفر کے نظام کو لا رہے ہیں. اور جیسے وہ امریکن کسی اہم شخصیت نے کچھ عرصہ پہلے، میں BBC لندن سن رہا تھا، تو اس میں ان کا ایک پیغام تھا، یا گفتگو کے دوران انہوں نے ایک پیغام دیا تھا پوری دنیا کو، کہ ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور روس اور ایران، پاکستان وغیرہ یہ سب کچھ، تو ہم نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی، اور ہم نے ان کے لیے پالیسیاں بنا رکھی ہیں، اور ہمیں حد میں رکھنا آتا ہے. لیکن انہیں حد میں رکھنا آتا ہے، اور خدا کو جو ہے وہ اپنا نظام قائم کرنے کا طریقہ آتا ہے. وہ اپنا قانون کیسے نافذ کرنا ہے، اس کو مالک کو یہ طریقہ آتا ہے. اب یہ کوشش تو یہ کر رہے ہیں نا کہ اپنا نظام نافذ کریں اور اپنی پالیسیاں نافذ کریں، اور پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگا کے رکھیں، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اندرون خانہ جو ہے وہ اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کی جنگ ہو، جیسے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ چائنا اور انڈیا کی جنگ ہو. اسی طرح اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہودی بہت ذہین لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور میں نے تمہیں فضیلت دی عالمین پر. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی عالمین پر. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذہانت دی ہوئی ہے، اور پھر انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسحاق کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ان کو اللہ نے ذہانت دی ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہو اور امریکہ تباہ ہو اور پوری دنیا میں ہمارا نظام چلے. اور امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا اور چائنا کی جنگ ہو اور پوری دنیا ہمارے پیچھے چلے. اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چائنا کو سنبھالیں اور ہم پاکستان کو دیکھ لیں گے. یعنی تکون در تکون ہے. اب اگر ٹرمپ جیتتا ہے اور جو بائیڈن ہار جاتا ہے، تو رزلٹ ظاہر خطرناک ہوگا. خطرناک کیوں ہوگا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ٹرمپ کا کوئی
پرسنل پرابلم ہے، یہ ذہنی مریض ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کو لڑنا ہے. حالانکہ وہ تو تاجر ہے، کاروباری آدمی ہے، اور کاروباری لوگ جو ہیں وہ تو امن پسند ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ امن ہو. پھر پرابلم کیا ہے؟ پوری دنیا میں اس بات پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا پرابلم کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، آخر وہ کیوں جنگ چاہتا ہے، کیوں فساد چاہتا ہے، کیوں جھگڑا چاہتا ہے. افغانستان سے بھی اس نے فوج نکالی کیوں؟ یہی فقط ایک بات میں گزارش کروں گا اور شاید میں سمجھا پاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ نمائندہ ہے وہاں کے تھیاکریسی کا، ملائیت کا، وہاں کی جو عیسائیت کی ملائیت ہے نا، کرسچینٹی کی ملائیت، مذہبی طبقے، یہ ان کا نمائندہ ہے. اور ایک ان کا نمائندہ ہے، دوسرا سفید فام کا نمائندہ ہے. اب الیکشن سے ایک دن پہلے انہوں نے انڈیا سے معاہدہ کیا بیکا والا، اور جس میں وہ سیٹلائٹ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور جنگی نقشے اور جغرافیائی اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، ان میں نہیں جانا چاہتا. میں ابھی دستخط ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، جس کی وجہ سے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو اب وہ انہوں نے کر کے انڈین کو خوش کر دیا، اور ان لابیوں کو خوش کر دیا کہ جو متشدد ہیں، دہشت گرد مزاج رکھتے ہیں، اور زیادہ مذہبی لوگ ہیں، اور متعصب ہیں، اور تھیاکریٹ ہیں، ملائیت پرست ہیں. تو ان کو مضبوط کر کے ٹرمپ نے یہ پیغام دیا اور ان کو سمجھایا کہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھے مسلمانوں کے خلاف اور چائنا کے خلاف انڈیا سے جا کے معاہدہ کیا ہے، اور اب آپ مجھے منتخب کریں. ظاہر میڈیا کا دور ہے، 2 منٹ میں پوری دنیا میں خبر چلی گئی، اور یہ بہت بڑی اس کی کامیابی ہے کہ انڈیا نے لکھ دیا کہ آپ ہمارا سیٹلائٹ سسٹم جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں، ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ آپ اس کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں. میں بھی اس طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ بھی ان کے پاس اختیارات ہوں گے اس ٹائپ کے کچھ. اچھا، اب دیکھیے کہ اگر امریکہ انڈیا کی جنگ کرواتا ہے چائنا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، پاکستان تباہ ہو گیا تو کرسچن کے دشمن مر گئے، انڈیا تباہ ہو گیا تو کرسچن کے دشمن مر گئے، اور ان کو جتنی زیادہ ریاستیں یہ بنیں گی اتنا زیادہ ان کے جو ہے اثر و رسوخ بڑھے گا، ان کا یہاں جو ہے تعلقات بڑھیں گے، اور وہ نئے لوگوں کو جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی، جیسے اسلامی خلافت کو ختم کرنے کے بعد ترکی میں انہوں نے عرب ریاستوں کے چھوٹے چھوٹے وہ محلے، 2 محلے کی، 4 محلوں کی، 2 ضلعوں کی ایک حکومت بنا دی تھی. فلانی ریاست، فلانی امارات، فلانی امارات، کویت، ترکی، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ ساری ایران کی راجدھانی ہوتی تھی. ایران ان کا حاکم ہوتا تھا، اور ادھر جو ہے وہ رومن امپائر ہوتے تھے، روم کی حکومت ہوتی تھی، ادھر ایران کی حکومت ہوتی تھی. تو انہوں نے وہ عرب کو تقسیم کر دیا. اسی طرح وہ انڈیا کو تقسیم کر کے، پہلے انڈیا کو تقسیم کیا، ہندوستان کو تقسیم کیا، پاکستان نکالا اس میں سے، بنگلہ دیش. اب پھر انڈیا کو تقسیم کریں گے تو ان کا کیا جائے گا؟ ان کا اسلحہ بھی بکے گا، ان کا کاروبار بھی، اور امریکہ کا ایک سپاہی بھی نہیں مرے گا. اب اسی عرصے میں جب امریکہ میں ملائیت اور تھیاکریٹ لوگ اپنا نمائندہ لا رہے تھے، اسی عرصے میں انڈیا میں بھی وہ ایک چائے بیچنے والے کو بطور وزیر اعظم لے کے. اب یہ مالک کی اپنی ایک تقسیم ہے کہ انسان جس گھر سے، جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوتا ہے، اس کی مائنڈری اپروچز بھی اتنی ہوتی ہیں، اس کی مائنڈری اپروچز بھی اتنی ہوتی ہیں، ذہنی استعداد بھی اتنی ہوتی ہے جتنا وہ کسی ظاہر تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور اس چائے والے کو کیا تربیت ملی؟ ایک بال ٹھاکرے کی ایک دہشت گرد تنظیم میں اس نے کیا تربیت لینا تھی؟ یعنی جیسے نواز شریف تھا کہ ہمارے اداروں نے ایک وقت میں اس کو تحفظ دیا، اس کا ساتھ دیا، اس کے لیے IGI بنائی، اس کے لیے بے نظیر کو شکست دی گئی، اس کی حکومتیں ختم کی گئیں، اور نواز شریف کو تحفظ دیتے رہے. لیکن آخر وہ کمینہ تھا، منافق تھا، تو اس کی منافقت اور اس کا کمینہ پن جو باہر آیا،
اور اس نے ہماری افواج پر بکواس بازی شروع کر دی، ہمارے ملک کے خلاف چلنا شروع کر دیا، اور جو بطور وزیر اعظم اس کے پاس کچھ راز تھے اور کچھ اس نے جھوٹ بنانا شروع کر دیا. تو یہ ایک متعصب گھر کا فرد تھا، متعصب ذہن کا آدمی تھا شروع سے ہی، اور اس نے ہمیشہ انہی لوگوں سے رابطے رکھے، انہی کا نمائندہ رہا. تو اب بھی اس کا انہی سے واسطہ ہے، سعودیہ سے اس کا تعلق واسطہ ہے، انڈیا سے اس کا تعلق واسطہ ہے، دہشت گرد گروپوں سے، دہشت گرد تنظیموں سے، دہشت گرد ممالک سے کہہ دیں، چلے تنظیم میں نہیں تو ممالک سے، گو اس کا تنظیموں سے بھی تعلق رہا ہے. تو اب ان کی کوشش یہی ہے انڈیا کی کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کرے. کیوں؟ سی پیک. اب سی پیک کی ڈائریکٹ انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ امریکہ کو نقصان ہے. تو امریکہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اس بیوقوف انسان کو. اچھا، جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے انہی کے تھرو ہمارے ملک میں جو ان کے ساتھی تھے ان کو متحرک کیے ہوئے، اور ان میں مولانا فضل الرحمان بھی استعمال ہو رہے ہیں. نواز شریف تو خیر ہے، ان کا مہرہ ہے. تو اس کے ساتھ کل جو ہے وہ جو بلوچستان میں جلسہ ہوا، اس میں جو اول فول بکے، جو بکواسات ان کو آتے تھے، جو غلط باتیں آتی تھیں، اردو ہمیں قبول نہیں ہے، کشمیر اپنا افغانستان کا بارڈر ہمیں منظور نہیں ہے، اور پاکستانی افواج کے خلاف باتیں کی، اور بلوچستان کو علیحدہ ریاست بنایا جائے. تو دماغ خراب ہے ان لوگوں کا، کون ان کی بات سن رہا ہے؟ کہاں یہ تحریک چل رہی ہے؟ پہلے اپنے باپ انڈیا سے کہیں نا کہ وہاں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کو آزاد کرے. یہاں تو کوئی تحریک نہیں ہے بلوچستان میں آزاد ہونے کی. الحمدللہ بلوچستان کے ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہ ہماری شاہرگ ہے، اور گوادر ہماری ہب ہے، ہماری ٹریڈ کی ہب ہے. اور افواج پاکستان جو ہیں وہ ہمارے ملک کی محافظ ہیں. اور واجب پاکستان کون ہے؟ یہ باجوہ کون ہے؟ جنرل فیض کون ہے؟ یہ آرمی کے لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری ماں کے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری گود کے پلے میں ہیں. ان کی تربیت ایمان سے کی گئی ہے، ان کی تربیت قرآن و حدیث سے کی گئی ہے. اور ان کے وہ جو کوشش کر رہے ہیں نا، نواز شریف لعنت اپنے گلے لے رہا ہے کہ میں آرمی کو سلام کرتا ہوں اور باجوہ کے اور چشتی کے خلاف ہوں. مقصد کیا تقسیم کرنے کے؟ اس جاہل شخص کو علم نہیں ہے. اس کا جو روحانی باپ تھا ضیاء الحق کے دور میں، سعودیہ کے فرما روا نے ضیاء الحق سے کہا کہ جناب دیکھیں، آپ جو آرمی کے جوان بھیجتے ہیں ہمارے ملک میں، ان میں جو ہے شیعہ کو نہ بھیجا جائے. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمیں یہ شیعہ اور ہمیں ان سے خطرہ ہو سکتا ہے. تو جنرل ضیاء الحق سے مجھے ٹوٹل اختلاف ہے، 95% مجھے اس سے اختلاف ہے، اس کی سیاست سے، اس کے طریقے سے، اس کے اسلام کے جھوٹے دعوے سے. جیسے احسان علی ظہیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو کوڑے ماروں گا. مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن یہ بات کتنی بڑی قیمتی کی، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک عالمی ٹروتھ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ پھر آپ جائیں، ہم اپنی فوج واپس بلاتے ہیں، آپ نے جہاں سے لینا اپنے لیے سیکورٹی لے لیں. ہماری فوج میں، ہماری افواج میں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی سریکی ہے، نہ کوئی پشتون ہے. یہ فقط اسلام کے فوج ہیں، یہ فقط پاکستان کے فوج ہیں، یہ فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں ان کے پیروکار ہیں، اور یہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں انشاءاللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خراسانیوں کی جو خبر دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میری فوج میں سے کوئی تقسیم نہیں، اور الحمدللہ آج تک ہماری فوج میں ایک بھی برائے نام کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں کہا جا سکے کہ جناب ہماری فوج میں کوئی تقسیم موجود ہے. انڈیا کی فوج کا سکھ جو ہے وہ اندرا گاندھی کو مارتا ہے، پھر راجیو گاندھی کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری فوج میں اس قسم کی کوئی غلط سوچ نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ ایمان کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور امت واحدہ کے یہ نمائندے ہیں.
یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ تمہاری سازشیں، یہ تمہارے جو ہیں یہ تمہارے ٹاؤٹ، یہ تمہارے پاکستان میں جو ہے یہ جو انہوں نے تمہارے نیریٹو پھیلانا شروع کیا ہے، امریکہ کا اور اسرائیل کا اور ہندوستان کا، انڈیا کا، یہ جو جلسے آج کل ہو رہے ہیں، پاکستانی عوام پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور میں نے کراچی کے جلسے سے ایک دن پہلے میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب ایک ذہین شخص ہیں، ایک سیاستدان ہیں اور محب وطن ہیں، وہ نواز شریف کی تقریر نہیں ہونے دیں گے کراچی میں۔ اور پھر میں نے کراچی کے جلسے کے دوسرے دن یہ میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ کوئٹہ کے جلسہ میں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، اور یہ ان کا آخری جلسہ ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کبھی ان کے ساتھ نہیں چلے گی، اور یہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا، وہ محب وطن لوگ ہیں اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں، اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں زرداری صاحب، ان کا بیٹا بلاول، اور انشاءاللہ وہ اسی نظام کا حصہ رہیں گے۔ اور ٹرمپ کی جو میں اب آخری میں گزارش کروں کہ وہ کل جیتے گا، لیکن ایک میری گزارش سن لیجیے گا، وہ جیتے گا لیکن دہشت گردی کا بیانیہ، نیریٹو، اور اسرائیل اور انڈیا جو چاہ رہے ہیں، ٹرمپ جیتے گا لیکن یہ ہار جائیں گے، ان کا نصیبہ ہار جائے گا۔ یہ جو توقعات رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، اور یہ کر دیں گے، ٹرمپ کے جیتنے سے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج تک اس نے کسی ملک کے ساتھ وفا نہیں کی، کسی کے ساتھ نبھا نہیں کیا۔ وہ انڈیا کو ٹیشو کی طرح یوز کرے گا اور اسے تباہ و برباد کروا دے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کا اسلحہ بکے گا۔ وہ انڈیا کی چائنا سے یا پاکستان سے جنگ کروا کے کیا کرے گا؟ اس کا تو کچھ نہ گیا نا، اس کا تو کچھ نہ بگڑا، تباہی تو تمہارے گھر میں گئی، ذلیل رسوا تو تم ہو گئے۔ اور انڈیا میں بھی جو ہمارے دوست احباب ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی میسجنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اس پہ بات ہوتی رہتی ہے ہمارے ملکی غیر ملکی مسائل پر، تو وہاں کے جو حکومت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وہ اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گے، ٹرمپ تو جیت جائے گا لیکن مودی کبھی نہیں جیتے گا، یہ گیا، اس کی آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے۔ اور ٹرمپ کی جیت سے یہ جو انڈیا خوش ہو رہا ہے نا کہ اس نے معاہدہ آج کر لیا، تو ٹرمپ کی جیت سے پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ بننے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی دعا ہے جب آپ 1400 سال پہلے صحابہ کرام میں یہ فرما رہے تھے کہ مجھے ہندوستان سے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، تو صحابہ نے عرض کہتے ہیں مولا آپ کا بھائی وہاں کون ہے؟ آپ تو اکیلے ہیں ماں باپ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں صحابہ تم نے سچ کہا کہ میرا سگا بھائی کوئی نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں میرے وہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے چاند کو میرے ہاتھوں سے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کنکریوں کو میرا کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، درختوں کو چل کے آ کے میرا سلام کرتے، میرا سجدہ و سلام کرتے نہیں دیکھا، والنجم والشجر یسجدان، درخت اور جھاڑیاں سجدہ کرتے، انہوں نے میرا سجدہ کرتے نہیں دیکھا، انہوں نے جبرائیل کو میرے دروازے پہ نوکری کرتے نہیں دیکھا، لیکن وہ ایمان میں تم سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہوں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے اور مجھے ان سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ خراسان کے لوگ دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ کراچی کی پٹی سے لے کر، کراچی سے لے کر یہ سندھ کا سارا علاقہ، ایران اور افغانستان کا صوبہ خراسان، یہاں تک کے لوگ، یہ سارے جو ہیں یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور کیا فرمایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یدون المہدی علی امرہ، کہ یہ جو اشجل الناس لوگ ہوں گے، میں پھر اس پہ ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا، گزارش کروں گا ان کے بارے میں، خراسان کے بارے میں اور غزوہ ہند کے بارے میں گزارش کروں گا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اشجل الناس فرسانا، وہ عرب و عجم سے سب سے زیادہ دلیر اور مجاہد لوگ ہوں گے، اور ان جیسا جو ہے وہ جہاد کرنے والا اور جنگ کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، وہ بہت دلیر ہوں گے۔ اور یدون المہدی مہدیہ الامری، اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت
تک پہنچنے میں وہ معاون و مددگار ہوں گے. تو وہ کون ہوں گے؟ تو ایک دفعہ غالباً امریکن جنرل تھے مائیکل، مجھے نام پورا غالباً مائیکل تھا، کہ وہ آیا، رحیل شریف صاحب کا دور تھا، تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رحیل شریف صاحب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی افواج کو جدید ترین تربیت دی جائے. آپ کے فوج کے لیے میں ایک پیکج لے کے آیا ہوں، میں بہت بڑا ایک، اور آپ کی فوج کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فوج کو جدید ترین عسکری تربیت دی جائے. تو رحیل شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کل اس پہ بات کریں گے. اور دوسرے دن ان کو لے گئے وہاں جہاں پاکستانی نوجوانوں کی مشقیں ہو رہی تھیں، اور ان کی جو تربیت کا انداز تھا، اور ان کا جو ہے جو آرمی کا ہوتا ہے، میں اس کے ٹرمز نہیں جانتا، ان کو جو طریقہ تربیت وغیرہ اور ان کا جو ہوتا ہے وہ وہاں لے گئے. اور جب مائیکل نے دیکھا، مائیکل ملن نے جب دیکھا پاکستانی افواج کی تربیت کا انداز، اور منہ میں انگلیاں لے کے حیران ہو کے کھڑا ہے، اور متحیر حیران. فبہت الذی کفر، قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، کافر پریشان ہو گیا. اس کا یہ تربیت آپ کی آرمی کی؟ تو رحیل شریف نے کہا تھا اب بتاؤ، تمہاری آرمی پاکستان کی آرمی کی طرح. اسی لیے جب بھی پوری دنیا میں آرمی کے جو بین العسکر جو مقابلے ہوتے ہیں، آرمی کے آپس میں درمیان میں جو مقابلے ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ کوئی میرے کہنے کی بات نہیں، پوری دنیا میں ہی گوگل پہ پوری دنیا میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ ہماری آرمی ہمیشہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے، ٹاپر آرمی ہے. ہمارے جوان پوری دنیا میں فرسٹ ہے، ہر قسمی تربیت میں، ہر قسمی مشقوں میں، کہاں جہاز اڑانا ہو، کہاں یعنی جو بھی مراحل ہوتے ہیں آرمی کے، ان میں الحمدللہ ہماری آرمی جو ہے وہ دنیا میں فرسٹ آئی ہے ہمیشہ. اور یہی ہماری آرمی کا کمال تھا کہ دہشت گردی پر اگر قابو پائے تو ہماری آرمی کی تربیت کا اثر ہے. یہ اللہ تعالیٰ